ایک دن میں ڈیوٹی پر موجود تھی تو میرے پاس ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ اس لڑکی نے خودکشی کی ہوئی تھی۔ میں جب بھی ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو اس کے والد پر میری نظر پڑی۔ اس کا والد بہت خوبصورت اور لڑکی انتہا پیاری تھی۔ اس کے والد کو اس کی بیٹی کی خودکشی نے کچھ حالت خراب کی ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کروایا اور اس کے آپریشن کیا۔ آپریشن کے بعد اس کو جب ہم نے وارڈ میں شفٹ کیا تو اس کا باپ غریبوں میں مٹھائی تقسیم کرنے اور کچھ پیسے تقسیم کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی ماں میرے ساتھ میرے آفس میں آ گئی۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا، آپ کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ تو اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے سول انجینئرنگ کیا ہوا ہے۔ پڑھائی کے بعد ہم نے چاہا کہ ہم اپنی بیٹی آمنہ کی شادی کر لیں، تو ایک فیملی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئی۔ وہ آئے، ان کو ہم نے چائے پیش کی، کھانا وغیرہ دیا، تو وہ آمنہ کے ساتھ عورتیں کمرے میں چلی گئیں۔ عورت نے کہا، میں آمنہ کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے اس کو چائے پیش کی جو لڑکے کی ماں تھی۔ تو 2 دن کے بعد ان کے گھر سے انکار آ گیا کہ ہم نے آمنہ نہیں لینی۔ تب ہم نے آمنہ کو حوصلہ دیا اور اس کے باپ نے اور میں نے کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ایک اور فیملی آئی آمنہ کو دیکھنے۔ ہم نے ان کی اچھی خاطر تواضع کی، ان کی کھانا دیا، ان کو بٹھایا۔ تو وہ جب گھر چلے گئے تو انہوں نے بھی آمنہ کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کو تو مہمان نوازی کرنی نہیں آتی، ٹیبل پہ چائے رکھ دی ہے، نہ کہ ٹیبل سے چائے اٹھا کر اپنی ساس کو پیش کی ہے۔ تب بھی ہمیں دکھ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، خود بھی صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور فیملی آئی میری آمنہ بیٹی کا رشتہ دیکھنے۔ تو آمنہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی، ان کے جوتے خود اتارے، ان کو چائے پیش کی، ان کو کھانا دیا۔ جب وہ گھر چلے گئے تو ان کے گھر سے انکار آ گیا کہ میری بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا، کیا آپ کی بیٹی کو جنات کا اثر ہے؟ ہم پہلی دفعہ آپ کے گھر آئے ہیں، اتنی اس نے ہماری خدمت کی ہے۔ تب میری بیٹی بہت پریشان رہتی تھی، اس کا باپ بھی بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے میرے گلے سے رو رو کر ملی اور مجھے کہتی ہے، ماما میں کیا بوجھ ہوں، میری تو چھوٹی بہن کی بھی عمر میرے لیے بڑھ رہی ہے، کیونکہ میری شادی ہوگی تو اس کے بھی رشتے آئیں گے۔ ماما میں اتنی منحوس ہوں، میں تو ہر وقت سوچتی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری تو عمر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، مجھے سب لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آج اس نے کہا کہ ماما میرا دل کرتا ہے میں نہ رہوں تاکہ گڑیا کا کوئی رشتہ آ جائے اور گڑیا کی شادی ہو جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا، پتہ نہیں کب اور کیسے اس کا دل چاہا کہ میں اس دنیا کو الوداع کہہ دوں، تو اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اسی وقت وہ رونے لگی، سسکیاں بھر بھر کے۔ تو میں نے اسے کہا، آپ چپ کر جائیں، آپ ایک ماں ہیں تو میں بھی ایک ماں ہوں، میں ایک ماں ہوں، اپنی بیٹی کا درد سمجھتی ہوں اور ماں ہونے کا احساس رکھتی ہوں۔ اسی وقت یہ ہم بات کر رہے تھے، وارڈ بوائے اور اس لڑکی کا والد آ گئے۔ وارڈ بوائے نے مجھے کہا، میم آمنہ کو ہوش آ گئی ہے۔ تو اس کی ماں بجلی کی طرح لپکتی ہوئی جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ آمنہ نے اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ جیسے ہی میں اور آمنہ کا والد صاحب گئے تو آمنہ ماں کو چھوڑ کے باپ سے گلے لگ کے رونے لگی، بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، دیکھیں نا آپ نے مجھے کیوں بچایا ہے، میں تو آپ کے گھر میں منحوس ہوں، میری وجہ سے میری گڑیا بہن کی بھی عمر زیادہ ہو رہی ہے، اس کی بھی رشتے نہیں آ رہے۔ میں نے جب دیکھا کہ حالت خراب ہو رہی ہے تو میں نے اس کو انجیکشن دے دیا آمنہ کو۔ آمنہ سو گئی۔ اس کے والد کو اور والدہ کو میں اپنے آفس میں لے آئی۔
اور میں نے ان کے والد صاحب سے گڑیا اور آمنہ کا دونوں کا رشتہ مانگ لیا اپنے دونوں بھائیوں کے لیے۔ میرے دونوں بھائی بہت خوش تھے، ان کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ جب میں نے ان کا یہ دکھ سمجھا تو اس کا باپ خوشی کے آنسو رونے لگا، کیونکہ اسے کو پتہ تھا کہ یہ اب میری خوشی کے آنسو ہیں۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، کسی کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ ہم بھی کسی کی بہن کے بھائی ہیں، کسی بیٹی کے باپ بنیں گے یا ہیں۔ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، تو لڑکیوں کو ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ لڑکوں میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ میں حقیقتاً کہہ سکتی ہوں اور یہ ثبوت بھی دے سکتی ہوں۔ لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں۔